السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے جس ذات و شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یقیناً آپ نے اس سے پہلے اس ذات و شخصیت کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اہل علم ان کا ذکر ہمیشہ بارہا محافل کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ اہل ذکر ان کو جانتے ہیں اور اہل معرفت ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ میری مراد حضرت سیدہ رابعہ بصریہ ہے۔ قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش سن 95 ہجری سے لے کر 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتب کے اندر تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا جہاں تک متعلق ہے تو رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کپڑا موجود تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی میں اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسیوں کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں رسول کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہیں نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ، جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے تھے، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف کا نذرانہ نہ پڑھا اور نہ بھیجا، لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرو اور کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ حضرات محترم، رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور اسی دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے، اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء اور مساکین میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی اثنا میں رابعہ بصری کو جس شہر میں موجود تھی یعنی شہر بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ حضرت رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے رابعہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی، دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی اور اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ و زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کو اس پہر میں کون اس قدر رو رہا ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تم میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تم مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے
آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اس گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میرے بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اور سختیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ نے راتوں کو جاگ کر عبادت کی ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ بندی تھی جنہوں نے ظالمانہ سلوک کرنے والے بادشاہ کے دل میں بھی خوف خدا کو بیدار کیا، اور اللہ رب العزت کی رضا پر قائم رہی اور اس کی عبادت کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے نہ جانے کتنے ظالموں اور شدادوں اور برا سلوک کرنے والوں کے دلوں میں خوف خدا اور محبت رسول پیدا ہوئی۔ یقیناً وہ اللہ کی بندی تھی، اور اللہ کے بندے کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے دنیا والے لوگ اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کا صدقہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت رابعہ بصری کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت رابعہ بصری جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔